السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، عید بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تمام دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کرونا ختم ہو جائے، ہر بیماری ہر پریشانی دونوں جہان کی ختم ہو جائے۔ یا اللہ عید بہت اچھی گزرے، سب کی ایک عید ہو، سب ملیں ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ گزرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، ہم قرآن کریم کو اردو زبان میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ ہدایت کی جو کتاب ہمارے پر آسان فرمایا، نازل فرمائی ہے ہمارے نبی پر، اور اس کی ہمیں پوری سمجھ آئے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کما سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم سورۃ قرآن پاک کی کتوہا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل کرم سے، اور 16 سپارہ ہے، اور یہاں تک میں پڑھ چکی ہوں کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اللہ میں اچھا عمل کرنے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برے عمل سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، آگے یہ پیش کرتی ہوں۔ بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا، آمین، اور اپنی خواہشات نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی الحمدللہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تیرا سلام، بسم اللہ۔ اور حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ سبحان اللہ، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ تیرا احسان، شکریہ مالک۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ، شکر مالک کا۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور نافرمانی و سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بے درود و سلام، ہے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، اور ہمارے لیے بھی، آمین، اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا کار اسلام بھی ہمارے لیے اللہ پاک آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، آمین مالک، اور ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے، ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما، ہم پر بھی ہمارے پیغمبر کو صدقے میرے فرما دے، اپنی پیاری شان کے صدقے میرے فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے، آمین، اور میری بھی اور ہماری بھی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ سبحان اللہ، آمین، اور ہمارے گھر والوں میں سے وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو۔ سبحان اللہ، آمین، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمارے رشتوں سے بھی ہماری کمر ہمت مضبوط فرما دے، اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے، اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے۔ سبحان اللہ، آمین، اور ہمارے تمام رشتوں کو بھی ہمارے اسلام کے اللہ پاک شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں، آمین، اور ہم بھی، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، آمین، اور ہم بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے، بے شک، سبحان اللہ مالک، الحمدللہ، شکر مالک۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ، درود و سلام، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر مالک، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یا اللہ ہماری بھی ہر مانگ ہمیں عطا فرما دے،
یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہم پر رحم فرما، ہماری جو بھی مانگ ہے جائز ہے اسے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تکلیفیں، ہماری کمزوریاں ہم سے دور فرما دے، ہمارے بڑھاپے ہم سے بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما دے، ہمارے تمام رشتوں میں پیار محبت وفا ہمدردی عطا فرما دے۔ ہم انسانوں اور مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما دے، ہمارے باہمی معاملات اور تعلقات کو درست فرما دے، ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، بڑا دن ہے، ہماری ساری خطائیں معاف فرما کر ہماری ساری دعائیں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی، شکر مالک، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا، شکر مالک، ہم پر بار بار آپ نے احسان فرمایا، ہمیشہ فرماتے رہے دونوں جہان کے لیے۔ جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی، شکر مالک، کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، سبحان اللہ، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، شکر مالک ہم پر بھی ڈال، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا ہے، سبحان اللہ تیرا شکر مالک، کہ وہ تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا، سبحان اللہ مالک تیرا شکریہ، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، شکر مالک سبحان اللہ۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشان دہی کر دوں جو اس بچہ کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا، شکر مالک کا، تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے، اللہ تیرا احسان شکریہ مالک، اللہ تمام ماؤں کی آنکھیں ان کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھ اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہوں، آمین مالک تیرا شکر احسان ہے۔ اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی، شکر مالک، اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے، ہے موسیٰ اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ